بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ حماس نے کہا ہے کہ فلسطین کی مائیں بہنیں مدد کے لیے پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اسرائیل کی سائٹ پر کون ہے اور فلسطین کی سائٹ پر کون؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ غزہ کی جنگ بدستور جاری رکھی جائے، امریکہ کا تازہ بیان۔ غزہ پر بمباری کے لیے امریکی پارلیمنٹ میں اسرائیل کے لیے اربوں ڈالرز کی فوجی امداد منظور۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ فلسطینی مجاہدوں کی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ پاکستانیوں کی حمایت دراصل بیت المقدس کی حمایت ہے۔ حماس کا کہنا ہے کہ فلسطینی پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں، فلسطین کی مائیں بہنیں پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے پاکستانیوں سے ویڈیو لنک پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کی حمایت دراصل بیت المقدس کی حمایت ہے۔ فلسطین کی عورتیں، بچے، علماء سب جنگ کے میدان میں ہیں۔ حماس نے کہا کہ امت گواہ ہے کہ ہم طویل جنگ لڑ رہے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور اب بڑی کارروائی کریں گے۔ اسرائیلی افواج نے غزہ شہر کا محاصرہ مکمل کر لیا ہے۔ ہمارا مقصد حماس کی تحریک کو ختم کرنا ہے، جبکہ القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ آ جاؤ، غزہ تمہارے لیے جہنم ثابت ہوگا۔ اسرائیل کے مزید فوجی سیاہ تھیلوں میں واپس جائیں گے۔ اسرائیلی فوج کی رہائشی آبادیوں پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ اسرائیل نے جبالیہ پناہ گزین کیمپ کے ساتھ البریج پناہ گزین کیمپ پر بھی بم برسا دیے۔ اسرائیلی جنگی طیاروں نے شاطی کیمپ میں اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کے تحت چلنے والے اسکول کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیلی طیاروں نے غزہ کے القدس ہاسپٹل کے قریب بھی بم برسا دیے۔ غزہ پر اسرائیل کے حملوں میں اب تک 3,700 سے زائد بچوں سمیت فلسطینیوں کی کل تعداد 9,200 ہو گئی ہے، جبکہ 24,000 سے زائد فلسطینی زخمی بھی ہیں۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تنازع پر عالمی برادری کئی دہائیوں سے تقسیم ہے، لیکن گزشتہ ماہ 7 اکتوبر سے اسرائیل کے اندر حماس کے حملے کے بعد تقسیم کی دوستو یہ لکیر پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہو گئی ہے۔ حماس کے حملے کے فوراً بعد بعض ممالک نے حماس کی مذمت کرتے ہوئے اسرائیل کی حمایت کی، جبکہ بعض ممالک حماس کی حمایت میں سامنے آئے۔ کچھ ممالک نے دیرپا امن کے قیام کے لیے نئی کوششوں کی اپیل کی تو کچھ نے اسرائیل کو اس جنگ کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ لیکن اب مغربی ممالک اسرائیل کے پیچھے اور عرب ممالک حماس کے پیچھے کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ جن عرب ممالک نے سفارتی تعلقات برقرار رکھتے ہوئے اسرائیل میں اپنے سفیر بھیجے ہیں، ان میں بھی بے چینی بڑھ رہی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک نے اسرائیل سے اپنے سفیروں کو واپس بلا لیا ہے۔ ایران نے تمام اسلامی ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تجارت ختم کرنے کی اپیل کی ہے۔ دوسری طرف امریکہ، برطانیہ اور جرمنی جیسے ممالک اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس جنگ میں اس کی مدد کر رہے ہیں۔ حماس کے ہاتھوں یرغمال بنائے گئے لوگوں کو کب رہا کیا جائے گا؟ فی الحال کسی کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہے کہ غزہ میں رہنے والے لوگوں کی زندگیاں کب دوبارہ پٹری پر آئیں گی۔ پہلے ان ممالک کی بات کرتے ہیں جو اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 26 اکتوبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جنگ بندی کی قرارداد پیش کی گئی، جس میں شہریوں کے تحفظ اور غزہ میں انسانی ہمدردی کے اقدامات کے تسلسل کی حمایت کی گئی۔ اس تجویز کے حق میں 120 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ امریکہ سمیت 14 مغربی ممالک نے اس کے خلاف ووٹ دیا، جبکہ بھارت سمیت 45 ممالک ووٹنگ سے باہر رہے۔ حماس کے حملے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل پہنچ گئے اور کہا کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکہ نہ صرف یہودیوں کو اپنے ملک میں بساتا ہے، بلکہ اسرائیل کی فوج کو دنیا کی جدید ترین فوج بنانے میں بھی کروڑوں ڈالر خرچ کرتا ہے۔ فرانس یورپ کا ایک ایسا ملک ہے جہاں یہودی مسلم کمیونٹی کے لوگ بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ یہاں تقریباً 5 لاکھ یہودی رہتے ہیں، جو یورپ کے دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہیں۔
اور دوسری طرف ایک اندازے کے مطابق مسلمانوں کی آبادی 50 لاکھ کے لگ بھگ ہے۔ یہ بھی یورپ کے کسی بھی دوسرے ملک کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ حماس کے حملے کے بعد فرانس کے صدر میکرون بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر حماس یہ جنگ جیت گئی تو یورپ خطرے میں پڑ جائے گا۔ میکرون نے کہا کہ یہ لڑائی صرف اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ لڑائی پورے یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ کے مستقبل کے لیے ہے۔ میکرون نے حماس کو تخریب کر تنظیم قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ تنظیم اسرائیل کے لوگوں کی موت چاہتی ہے۔ فرانسیسی حکومت نے ملک میں فلسطینیوں کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں پر بھی پابندی عائد کر دی۔ فرانس نے خبردار کیا کہ اگر فرانس میں مقیم غیر ملکی شہری قوانین پر عمل نہیں کرتے تو انہیں ان کے ملک واپس بھیج دیا جائے گا۔ لیکن حیران کن دوستو بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود غزہ پر اقوام متحدہ میں ہونے والی ووٹنگ میں فرانس نے قرارداد کے حق میں ووٹ دیا اور امریکہ کے خلاف، اور کہا کہ شہریوں کو مارنے کو کسی بھی صورت میں جائز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ فرانس نے اقوام متحدہ میں جنگ بندی کی وکالت کی۔ اس کے علاوہ جرمنی، اٹلی، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ نے حماس کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسرائیل کی حمایت کی۔ ایران اسرائیل کے وجود سے انکاری ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں کی زمین پر ناجائز قابض ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر اس حملے کے پیچھے براہ راست ایران کا ہاتھ نہیں ہے تو بھی ایران حماس کے جنگجوؤں کو تربیت دینے، انہیں مسلح کرنے اور حملے سے پہلے مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اس جنگ میں ایران حماس کی کھل کر حمایت کر رہا ہے اور اسرائیل کو بار بار سنگین نتائج سے خبردار بھی کر رہا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل کے حملے جاری رہے تو مسلمانوں کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ تازہ ترین بیان میں انہوں نے تمام مسلم ممالک سے اسرائیل کے خلاف متحرک ہونے کو بھی کہا۔ انہوں نے کہا کہ جو مسلم ممالک اسرائیل کو تیل اور اشیاء خورد و نوش بھیج رہے ہیں انہیں فوری بند کیا جائے۔ مسلم ممالک کو اسرائیل کے ساتھ اقتصادی تعاون کی ضرورت نہیں ہے۔ اردن کی سرحد مغربی کنارے سے ملتی ہے اور بڑی تعداد میں فلسطینی پناہ گزین یہاں مقیم ہے۔ جب اسرائیل قائم ہوا تو اس علاقے کی ایک بڑی آبادی اردن آ گئی۔ اردن اس جنگ میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے۔ غزہ پر جو جنگ چھیڑی گئی ہے جس میں ہزاروں فلسطینی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اس نے ایک انسانی بحران پیدا کر دیا ہے اور نسلیں اسرائیل کا تعاقب کریں گی۔ ترکیہ پہلا مسلم ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا، تاہم ترکیہ اور اسرائیل کے درمیان تعلقات اتار چڑھاؤ کا شکار ہیں۔ ترکیہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے ہمیشہ اسرائیل پر لفظی طور پر حملہ آور رہا ہے۔ ترکی نے غزہ میں فلسطینی مظاہرین کے خلاف اسرائیل کی پرتشدد کارروائیوں کے خلاف احتجاجاً تل ابیب سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا تھا۔ ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان حماس کو آزادی پسند گروپ اور اسرائیل کو جنگی مجرم قرار دیتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ حماس تخریب کار تنظیم نہیں ہے بلکہ یہ ایک آزادی پسند گروپ ہے جو اپنی سرزمین اور لوگوں کے تحفظ کے لیے لڑ رہا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان دوستوں تعلقات میں بہتری کے لیے اقدامات شروع کیے گئے تھے، لیکن اسرائیل اور حماس کے تنازع نے اس پوری مشق کو پٹری سے ہی اتار دیا ہے، کیونکہ فلسطین دنیا بھر کے مسلمانوں اور عربوں کے لیے بہت اہم ہے۔ سعودی قیادت کو احساس ہے کہ اگر اس نے فلسطینیوں کی جدوجہد سے منہ موڑ لیا تو اس سے خطے اور عالمی سطح پر اس کا امیج خراب ہوگا۔ اگر سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس سے اس کے مذہبی جواز کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ سعودی عرب کا ایسے وقت میں اسرائیل سے ہاتھ ملانا ایران کو اپنے خلاف ہتھیار دینے کے مترادف ہوگا۔ قطر کے اسرائیل کے ساتھ کوئی باضابطہ تعلقات نہیں ہے۔ اس کے باوجود قطر ثالثی کے معاملے میں مرکزی کردار ادا کرنے آیا ہے۔ اب قطر کی مدد سے حماس سے یرغمالیوں کو چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ قطری حکام یرغمالیوں کی رہائی کے معاملے پر اسرائیلی ثالثوں سے فون پر بات کر رہے ہیں۔ حماس نے حال ہی میں 4 قیدیوں کو رہا کیا تھا
جس پر امریکی صدر اور برطانوی وزیر اعظم نے قطر کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ ماہرین کا خیال ہے کہ بہت سے قطری اہلکار غزہ جا چکے ہیں اور حماس کے سینئر رہنماؤں سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن قطر اور اسرائیل کے درمیان بیک چینل مذاکرات کھلے ہیں اور قطری حکام یرغمالیوں کی رہائی کے معاملے پر اسرائیلی ثالثوں کے ساتھ فون پر بات کر رہے ہیں۔ امریکی ملک بولیویا نے اسرائیل کی غزہ میں فوجی کارروائی کے پیش نظر اس سے سفارتی تعلقات توڑنے کا اعلان کیا ہے۔ بولیویا لاطینی امریکہ کا پہلا ملک ہے جس نے اس تنازع کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ بولیویا پہلے ہی غزہ کی پٹی پر اسرائیل سے تعلقات توڑ چکا تھا۔ اسرائیل سے تقریباً ایک دہائی تک تعلقات منقطع ہونے کے بعد دونوں کے درمیان سفارتی تعلقات 2019 میں ہی بحال ہوئے تھے۔ کولمبیا نے بھی اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا اعلان کیا ہے۔ چلی نے بھی اسرائیل سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان اس جنگ میں فلسطین کا ساتھ دیتا دوستوں نظر آ رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے حماس کے اسرائیل پر حملے کی مخالفت بھی نہیں کی۔ پاکستان نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان فلسطین کی حمایت میں کھڑا ہے اور اسرائیل کی قابض افواج کے تشدد اور مظالم کے خلاف ہے۔ نریندر مودی نے اسرائیل پر حماس کے حملے کو تخریب کرانہ حملہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اس مشکل وقت میں اسرائیل کے ساتھ یکجہتی اور مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اقوام متحدہ میں غزہ کے حوالے سے ووٹنگ ہوئی تو بھارت نے اس قرارداد سے خود کو دور کر لیا۔ چائنا نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دیا۔ چائنا کہتا ہے کہ یہ بحران اسی وقت حل ہو سکتا ہے جب فلسطین ایک آزاد اور خود مختار ملک بن جائے۔ ایک وقت تھا دوستو جب چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے بانی ماؤ زے تنگ نے فلسطینیوں کو ہتھیار بھیجے تھے۔ بعد میں چائنا نے اپنی اقتصادی پالیسیوں میں تبدیلی کرتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لایا، تاہم چائنا نے واضح کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ میں فائر بندی یا جنگ بندی اس وقت بالکل بھی درست راہ نہیں ہے۔ اب 7 اکتوبر سے پہلی والی حالت میں واپس نہیں لوٹا جا سکتا، اور امریکہ کا خیال ہے کہ جنگ ختم ہونے کے باوجود غزہ میں اب حماس حکومت نہیں کر سکتا، جبکہ اس کے برخلاف امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی کی ضرورت ہے۔ اس سے صہیونی قیدیوں کو رہا کرانے کا اور زیادہ وقت ملے گا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غزہ کی جنگ میں عدم فائر بندی کے بارے میں امریکی حکومت کی تاکید کے باوجود امریکی صدر اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ موجودہ صورتحال اگر یوں ہی جاری رہتی ہے، یعنی غزہ پر اسرائیل کے حملے بدستور جاری رہتے ہیں، تو حماس اور دیگر فلسطینی گروہوں کے پاس موجود صہیونی قیدیوں کے زندہ رہنے کا امکان بہت کم رہ جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک اور قابل غور بات یہ ہے کہ غزہ پر جاری جارحیت میں تقریباً 9,000 فلسطینی بچے اور عورتیں نیز بوڑھے افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں اور 22,000 سے زائد دیگر زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ غزہ کو اس طرح تباہ کر دیا گیا ہے کہ یہاں تک کہ اقوام متحدہ اور یورپی اتحادیوں تک نے کڑی تنقید کی ہے، اور بظاہر خود امریکی صدر جو بائیڈن تک نے افسوس کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین نے بھی اپنے ایک سخت بیان میں اعلان کیا ہے کہ جبالیہ کیمپ پر حملے میں مارے جانے والوں کی تعداد سے وہ بہت وحشت زدہ ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے اسرائیل کے لیے $14.5 ارب کا فوجی امدادی پیکج منظور کر لیا ہے۔ ٹرمپ کی جماعت ریپبلکن کی جانب سے اسرائیل کے لیے فوجی امداد کا بل منظور کر لیا گیا۔ بل کے حق میں 226 میں سے 196 ووٹ پڑے۔ ووٹنگ سے قبل ہی وائٹ ہاؤس نے کہا تھا کہ یہ بل آنے والے برسوں میں ہماری حفاظت اور اتحاد کے لیے تباہ کن اثرات مرتب کرے گا۔ دوسری جانب صدر جو بائیڈن نے بھی کانگریس سے کہا تھا کہ وہ ریپبلکنز کے اس بل کی بجائے ہمارے $106 بلین کے ہنگامی اخراجات کا پیکج پاس کرے، جس میں اسرائیل، تائیوان اور یوکرین کے لیے فنڈنگ شامل تھی۔ تاہم امریکی نمائندگان میں ٹرمپ کی جماعت کی اکثریت ہونے کے سبب ریپبلکن کا بل یہ منظور ہو گیا۔
لیکن اس بل کو سینٹ اور پھر دوستوں امریکی صدر سے توثیق ملنا مشکل نظر آتا ہے۔ اس بل کو صدر جو بائیڈن کے اخراجات میں کٹوتیوں کی پالیسی کی وجہ سے قانون بننے کے بہت کم امکانات ہیں۔ یاد رہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے امریکہ نے سب سے زیادہ فوجی امداد جس ملک کو دی ہے وہ اسرائیل ہے، جس کی مالیت $124 بلین سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع پیلی بھیت میں بدبخت بیٹے نے گراٹے لینے پر باپ کو مار ڈالا۔ مرنے والا رام سوا روپ کا بڑا بیٹا نوین اپنے باپ کی رات کو سوتے وقت خراٹے لینے کی عادت سے بہت پریشان تھا اور اسے نیند خراب ہونے کی شکایت تھی۔ پچھلے رات کے وقت اپنے 65 سالہ باپ کو سوتے ہوئے لوہے کی سلاخ سے واروں سے زخمی کر دیا، جسے ہاسپٹل منتقل کیا گیا، لیکن راستے میں ہی وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے چل بسا۔ سعودی عرب کی وزارت صحت نے مریضوں کے لیے نئی سروس شروع کی ہے، جس میں بیمار افراد گھروں سے ہی ڈاکٹر سے طبی مشورے لے سکیں گے۔ انات اور صحتی ایپس کے ذریعے فراہم کی جانے والی ورچوئل سروس ان مریضوں کے لیے نہایت ہی کارآمد ہوگی جس کی صحت خراب ہو اور وہ فوری طور پر آسانی سے طبی مشورے حاصل کر سکیں گے۔ آن لائن سروس کے ذریعے ہسپتالوں اور کلینکس پر مریضوں کا بوجھ کم ہو سکے گا، جبکہ اس طریقے سے کورونا کے ہسپتالوں سے پھیلاؤ کے خطرے سے بھی نپٹا جا سکے گا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔